دیوار نے پھٹ کے رستہ دے دیا اور یہاں سے ایک نبی کی ماں کو نکالا گیا. توجہ پوری سے آواز, ہٹایا نہیں گیا. بی بی مریم رہتی ہی اللہ کے گھر میں بربتول. خدا نے اپنے گھر سے این نزول حضرت عیسیٰ کے وقت کا, مریم چلے جائے, یہ عبادت خانہ ہے, زچا خانہ ہے. یہاں بچے نہیں آتے, یہاں سجدے ہوتے. اس بی بی کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا اور اس بی بی کو سہارے کی ضرورت تھی, اور اللہ دے بھی بغیر شوہر کے بیٹا رہا تھا. شرائط ساری پوری تھی, پھر بھی نکال دیا. اب مجھے دکھ ہوگا جو بندہ جشن سننے آیا اور اگلی سطر پہ نہ بولے علی کی ماں آئی نہیں تھی, بلائی گئی تھی. وہاں گھر بھی کوئی نہیں, یہاں حویلی بھی ہے. وہاں بغیر شوہر کے, یہاں ایسی شرط بھی کوئی نہیں. تو میرے مالک اسے عین وقت نزول عیسیٰ کے وقت نکال دیا, اسے عین نزول امیر کے وقت بلا لیا. اسے ہٹایا کیوں, اسے بلایا کیوں, اسے ہٹایا کیوں, اسے بلایا کیوں؟ جو بندے آج بیٹھ کے علی بن ولی اللہ پڑھنے والوں پہ کبھی شرک کے فتوے کبھی کفر کے فتوے لگاتے ہیں, عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ میں نے مریم نکال کے بھی توحید بچائی ہے, علی کی ماں کو بلا کے بھی توحید بچائی ہے. میرے مالک توحید کیسے بچی؟ فرمایا اگر مریم میرے گھر میں عیسیٰ کو پیدا کر دیتی, قیامت تک کے لیے عیسائیوں کے بعد دلیل ہو جاتی کہ بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا, بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا. اچھا میرے مالک اس لیے تو نے مریم کو نکالا, پھر علی کی ماں کو کیوں بلایا؟ فرمایا علی کی ماں کو بلا کے توحید اس لیے بچائی ہے کہ مجھے خبر ہے دنیا نے علی کو اللہ کا بیٹا نہیں, دنیا نے علی کو اللہ کہنا ہے. میں علی کو کعبے میں اتاروں گا, جب بھی 13 رجب آئے گی شیعہ سنی کہیں گے علی اللہ کے گھر میں آیا, علی اللہ کے گھر میں آیا, علی اللہ کے گھر میں آیا. میں نے زمانے کو بتایا ہے علی اور ہے اللہ. یہ بیت اللہ اسے دے کے بنایا گیا. اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا نہیں, خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا. کعبہ پہلے سے موجود تھا. یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ. یہاں ان کے جسم آئے, وہاں ان کے نور تھے. یہاں جسم آئے تو جسموں نے طواف کیا, وہاں نور تھے تو نوروں نے طواف کیا. وہ بیت المعمور بھی اصل نہیں, اس کے اوپر بھی ایک کعبہ ہے جسے عرش رحمان کہتے ہیں. وہ بیت المعمور عرش رحمان کی شبیہ ہے. اس عرش رحمان پہ کون ہے؟ جبریل تو سدرۃ المنتہا پہ رک گیا تھا. وہاں آل محمد فرماتے یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں. وہاں ہم نے اس کے نور کا طواف کیا تھا. بیت المعمور میں اس نے ہمارے نوروں کا طواف کروایا. بیت اللہ میں ہمارے جسموں کا طواف ہوا. اب مجھے نہیں پتا عقیدہ چھلک جائے تو میں معافی چاہتا ہوں. 13 رجب کو علی کی ماں آئی تھی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کعبے سے علی لے کے آئی ہے یا اس کعبے سے علی لے کے. مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے سوائے علی کی ماں کے کعبے میں بیٹھا کون ہے؟ جس کے بیٹھنے کو اللہ نے اعتکاف کہہ کے پکارا. مسلسل 3 دن تک علی کی ماں توحید کی مہمان. 13 رجب کو گئی, 16 رجب کو آئی. ایک دن بھی حضرت ابو طالب شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے کعبہ نہیں آئے. خبر تھی کہ جس کی امینہ تھی وہ نور الہی کا نزول. 3 دن تک مسلسل رہی اور بی بی خانہ کعبہ کی چابی بھی اسی گھر میں رہتی. آئی دیوار سے. بی بی اگر در سے آ جاتی, آج مولوی کہہ دیتا چابی جو گھر پڑی تھی, تو گھر سے چابی لے کے علی کی ماں آ گئی. خدا نے دروازے سے نہیں دیوار سے بلایا. یا جملہ مجھے یاد آ گیا قبلہ زرسل زیدی صاحب کا, وہ کہتے در تھا دیوار پہ لگنا تھا. در پہ نہیں آتا, در دیوار پہ ہوتا. 3 دن تک مہمان رہے. 16 رجب کو رسول آئے. کسے لینے کے لیے؟ علی کو لینے کے لیے.
کسی ایک کتاب سے ثابت کرو رسول قرآن لینے کہیں گیا ہو؟ قرآن نبی کو ڈھونڈتا ہوا آیا. نبی مسجد میں ہوتے تھے قرآن مسجد میں آتا تھا. نبی ممبر پہ ہوتے تھے قرآن ممبر پہ آتا تھا. نبی میدان میں ہوتے تھے قرآن میدان میں آتا تھا. آیتیں نبی کے پیچھے گئی, نبی آیتوں کے پیچھے نہیں آیا. جو قرآن لینے کہیں نہیں جاتا تھا وہ علی کو لینے کے لیے کعبے کے دروازے کے قریب آیا. ادھر مادر امیر المومنین کے ہاتھوں پہ علی تھا. کتابیں کہتی ہیں یہاں تک کہ اہل سنت کے کوثر نیازی نے بھی لکھا کہ رسول نے اپنے ہاتھوں کو جلدی سے بڑھایا, فرمایا اماں یہ امانت میرے حوالے کر. علی کا رسول کے ہاتھوں پہ آنا تھا. علی نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کے پہلی نظر نبی کے چہرے پہ پڑی. پہلی نظر کا نبی کے چہرے پہ پڑنا تھا. رسالت نے امامت کی خوراک کا بندوبست کیا. رسول نے اپنی زبان نکال کے علی کے دہن میں دی. نبوت کے سینے سے علم کے چشمے پھوٹ پھوٹ کے امامت کے دہن میں منتقل ہونا شروع ہوئے. زمانہ سمجھ رہا تھا کہ شاید بھائی بھائی کو زبان چسا رہا ہے. آخری نبی پہلے امام کا علم منتقل کر رہا تھا. نبوت علی کو علم دے رہی تھی. یا علی نے اپنی آنکھیں کھولی. رسول نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. راول پنڈی گرد و نواح کا مجمع جو جشن امیر منانے کے لیے آیا ہے, رسول نے علی کو یوں سینے سے لگایا, لگا کے کہا میرے اللہ پہلی بار میرے ہاتھوں پہ علی آیا ہے. میرا جی چاہتا ہے میں علی کو کعبے کے صحن میں ایسے لوری دوں جیسے مکے میں ابو طالب نے مجھے اپنے ہاتھوں پہ لوری دی تھی. رسول نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا لحموں کا لحمی, دمنوں کا دمی, جسموں کا جسمی, حربوں کا حربی, بغضوں کا بغضی, عدووں کا عدوی, انت منی وانا من کا. اے علی تیرا خون میرا خون ہے, تیرا جسم میرا جسم ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں, تیرے دوست میرے دوست ہیں, تیرے دشمن میرے دشمن ہیں. انت منی وانا من کا, تو مجھ سے ہے نہ تجھ سے ہو, تو مجھ سے ہے نہ تجھ سے ہو. نبی لوری دے رہا تھا. یہ نبی کو اپنے پاؤں پہ جبریل کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی. جبریل کا خدا کہہ رہا ہے خرچے سارے میرے, علی سارا تیرا. ایک لوری اپنی طرف سے دی ہے, ایک لوری اللہ کی طرف سے دے. تو نے کہا تیری آنکھیں میری آنکھیں نہیں, تو نے خون کہا, تو نے گوشت کہا, تو نے جسم کہا. علی ہاتھوں میں اٹھا, اب اللہ کی طرف سے لوری دے. تیری آنکھیں عین اللہ ہے, تیرا چہرہ وجہ اللہ ہے, تیری زبان لسان اللہ ہے, تیرے دوست رضی اللہ ہے, تیرے دشمن اللہ نہ تو. اب آپ کے سامنے میں نے اس بادشاہ کی عزت اور مدحت بیان کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علی کعبہ میں آئے, اور یہ بھی اعزاز کسی کے پاس نہیں ہے, یہ بھی فخر کسی کے پاس نہیں ہے. اور لوگوں نے روایتیں مٹانے کی کوشش کی ہیں. لوگ روایتوں کو تو ضعیف کہہ سکتے ہیں یا کتابیں بدل سکتے ہیں, لیکن کتابیں مٹ سکتی ہیں. کعبے کی دیوار سے وہ نشان تو آج بھی نہیں مٹا. کعبے کی دیوار میں وہ نشان آج بھی موجود ہے. اور راول پنڈی اور اسلام آباد کا مجمع آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت ہو اور وہ نشان برداشت کر رہی ہو؟ یہ باتیں اور ریکارڈ ہیں کہ دنیا بھر کی یونیورسٹی سے بہترین کیمیکلز منگوا کے اور بہترین انجینئرز بلوا کے اس دیوار کے نشان کو مٹانے کا کہا تھا کہ جتنے ڈالر خرچ ہو جائیں, جتنے ریال خرچ ہو جائیں, کسی طریقے سے یہ دیوار کا نشان مٹ جانا چاہیے. ان انجینئرز نے اپنے اپنے کیمیکلز لگائے, چلے گئے, صبح پلٹ کے واپس آئے تو دیوار میں نشان ویسے موجود تھا, دیوار میں دراڑ ویسے موجود تھی. انگریز گھبرا گئے. انگریز نے گھبرا کے کہا ہمیں اس نشان کو مٹانے کا نہ کہو, ہمیں اس نشان کی ہسٹری بتاؤ. یہ نشان پڑا کب تھا, یہ نشان پڑا کیسے تھا؟ اس وقت سعودی حکومت بتانے میں مجبور ہو گئی کہ صدیوں پہلے ابو طالب کے صحن سے ایک بی بی نکل کے کعبے کے دیوار کے قریب آئی تھی اور دیوار نے پھٹ کے رستہ دے دیا تھا. انگریز یہ کہہ کے واپس چلا گیا, جنہیں رستے خدا دیتا ہو بندے واپس نہیں لے.